کیا تھا، تو یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ مسافر کے اوپر جو 4 رکعتوں والی نماز ہے فرض، اس کے اندر قصر کرنا واجب ہے کہ وہ 2 رکعتیں ہی پڑھے گا، لیکن یہ حکم اس وقت ہے کہ جب وہ تنہا نماز پڑھ رہا ہو یا پھر نماز پڑھا رہا ہو۔ اگر وہ کسی مسافر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو، یہ 3 صورتوں کے اندر یہ قصر کا حکم ہے۔ اور اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے کسی مقیم کے پیچھے، یعنی جو نماز پڑھنے والا مقتدی ہے وہ مسافر ہے اور جو نماز پڑھانے والا ہے وہ مقیم ہے، تو اب یہ قصر نہیں کرے گا بلکہ یہ اس کے پیچھے 4 رکعتیں ہی پڑھے گا۔ یعنی یہ جو قصر کا حکم ہے یہ اس وقت کے اندر ہے کہ جب وہ نماز پڑھ رہا ہے اکیلے، تو اس وقت بھی اس کے اوپر قصر کرنا واجب ہے کہ وہ 4 رکعتوں والی جو نماز ہے اس کو وہ 2 رکعتیں پڑھے گا۔ اگر اس سے زائد پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اسی طرح اگر وہ امام ہے تو تب بھی وہ قصر ہی پڑھے گا، لیکن یہ ہے کہ وہ اگر امامت کر رہا ہے تو اس کے پیچھے کچھ مقیم لوگ ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ نماز سے پہلے ان کو خبر دے دے کہ میں مسافر ہوں، میں نے 2 رکعتوں پر سلام پھیر دیتا ہوں، تم اپنی نماز مکمل کر لینا۔ اور پھر یہ کہ سلام پھیرنے کے بعد بھی یہ اعلان کر دے کہ میں مسافر تھا، آپ اپنی نماز جو ہے وہ مکمل کر لیں۔ تو اس صورت کے اندر بھی اس نے 4 رکعتوں والی جو نماز ہے اس کو 2 رکعتیں ہی پڑھنا ہے۔ اور اگر یہ کسی مسافر کی اقتدا کر رہا ہے تو تب بھی اس نے 2 رکعتیں ہی پڑھنی ہیں۔ تو یہ 3 صورتوں کے اندر اس نے 4 رکعتوں والی جو نماز ہے اس کو 2 رکعتیں کر کے پڑھنا ہے۔ اور اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے کسی مقیم امام کے پیچھے تو اب اس نے 2 رکعتیں نہیں پڑھنی بلکہ اس نے 4 رکعتیں ہی اس امام کے پیچھے پڑھنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ